اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فأنا ممن لا يعرف أبوه وأنا من أخوانكم في الدين. قال أبي والله إني لأظنه أنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه. وقد جاء في الحديث ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کرو، ان کو باپ کے نام سے پکارا کرو، اور اگر ان کا باپ تمہیں معلوم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں. اس پر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَأَنَا مِمَّن لَا يَعْرِفُ أَبُوهُ، اگر میں اس کا باپ نہ جانتا ہوں، یعنی بچہ تو ہے معلوم نہیں کس کا بیٹا ہے، تو میں اس کے دین میں بھائی ہوں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں قال ابی، ان نے فرمایا واللہ انی لأظنہ، خدا کی قسم ہے مجھے گمان ہے کہ اگر مجھے پتا ہو یہ کسی گدھا کا بیٹا ہے تو میں اسی کی طرف منسوخ کروں گا. یعنی مقصد تشدید ہے، ورنہ گدھا کا بیٹا تو انسان نہیں ہوتا. معنی یہ ہے کہ اگر اس کا باپ اچھا ہے برا ہے، اپنی اولاد ہمیشہ باپ کے نام کے ساتھ منسوخ ہوگی. اسی لیے آپ ساری کتابوں میں دیکھیں گے ابی بکر ابن ابی قحافہ، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، محمد ابن عبداللہ، سب نسبت باپ سے آئے. ہر آدمی کو اس کے باپ کے نام سے نسبت کیا جائے گا، چونکہ اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، اولاد ہے تو اس کا نام زندہ ہے، اس کی حیثیت زندہ ہے، اس کے نام لینے والے زندہ ہیں. اور اگر آدمی لاوند ہو تو مرنے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ لیس من رجل ادعا، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو الی غیر ابی ہے کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے. حضور پاک نے فرمایا اور وہ جانتا بھی ہو کہ میں غلط نسبت کر رہا ہوں تو یہ کفر ہے.
اتنا بڑا حضور نے سخت لفظ فرمایا کہ گویا وہ کافر ہو۔ جیسے آج کل بہت رواج ہے، اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگ سید نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ قریشی نہیں ہوتے، اپنے آپ کو قریشی کہلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مثلاً وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا نسب یہ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے نسب کو چھپانے کے لیے دوسرے کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ جان کے ایسا کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنے نسب کو کبھی نہیں چھپانا چاہیے۔ جو بھی اللہ نے جس خاندان میں پیدا کیا ہے اللہ کی حکمت ہے، باقی اللہ کے ہاں تو عزت اس کی ہے جو زیادہ سے زیادہ دین والا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اب ایک طرف سید ہے اور بے نماز ہے، اور دوسری طرف ایک میراثی ہے لیکن دین پہ چلنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں وہ زیادہ عزیز۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور قیامت والے دن بھی اللہ نے فرما دیا فلا انصاب بینکم یومئذ ولا یتساءلون۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کس خاندان سے ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ تو خاندان جو ہے تمہاری پہچان کے لیے ہے کہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اب ایک آدمی کو تلاش کرنا ہو کہ بھئی محمد مکی کون ہے تو کیسے ڈھونڈا جائے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ تمہاری شاخیں بنا دی، قبیلے بنا دیے، یہ قریش ہیں، یہ بنو ہاشم ہیں، یہ بنو عبد المطلب ہیں، یہ بنو ثقیف ہیں، یہ انصار ہیں، یہ مہاجرین ہیں، تاکہ تمہاری پہچان میں آسانی ہو جائے۔ ورنہ اللہ کے ہاں تو اسی کی تکریم ہے، اسی کی عزت ہے، اسی کا مقام ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ڈرنے والے کا کیا معنی؟ اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہے، صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی کہ اللہ ہم آپ سے بہت ڈرتے ہیں لیکن نماز ہی نہ پڑھے، اللہ ہم آپ سے بہت ڈرتے ہیں لیکن حرام بھی کھاتا رہے، اللہ ہمیں آپ کی عظمت و جلال کا بڑا ڈر ہے لیکن رشوت بھی کھاتا رہے۔ یہ ڈرنا نہیں ہوتا۔ ڈرنے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکم پہ چلے اور نافرمانی سے بچے۔ تو جتنا حکم پہ چلنے والا ہوگا، نافرمانی سے بچنے والا ہوگا، اتنا زیادہ درجہ اتقا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ، یعنی جو آدمی اپنے آپ کو کسی دوسرے سے نسبت کرے کہ میں فلاں خاندان سے، وہ جانتا ہے کہ اس سے نہیں ہے، فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے کفر کیا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں گو وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن یہ بہت بڑی وعید ہے اور بہت بڑی شدید تاکید ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اپنے نسب سے، اپنے خاندان سے دور نہ کرے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اگر وہ سید ہے سید ہے، افغان ہے، بلوچ ہے، میراثی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو صرف پہچاننے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے ہاں عزت جو ہے وہ دین والے۔ اب دیکھیں کہ ابو جہل ہے، کرشی ہے، ابھی لہب ہے، کرشی ہے، لیکن مقابلے میں حضرت بلال ہیں جو حبشی ہیں۔ تو حضرت بلال جنت کے سردار ہیں اور وہ جہنم کے حقدار۔ تو یہ مقام جو ہے دین سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا یا صفیہ، اسی طرح فرمایا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، آپ نے فرمایا میری بیٹی دنیا میں اگر کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو، دنیا میں اگر چاہتی ہو کہ میرا کوئی ضرورت ہے، مال ہے، کچھ ہے، لیکن قیامت والے دن اپنے اعمال سے پہچانے جاؤ گے۔ اس وہاں نسبت کام نہیں آئے گی کہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اگر نسبت کام آتی تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی جہنم میں نہ جاتا، اگر نسبت صرف کام آتی تو لوط علیہ السلام کی بیوی کبھی جہنم میں نہ جاتی، اگر نسبت کام آتی تو نوح علیہ السلام کی بیوی کبھی جہنم میں نہ جاتی، اگر نسبت کام آتی تو فرعون کی بیوی کبھی جنت میں نہ جاتی، لیکن اللہ کی شان ہے وہ مومنہ ہے، وہ جنت کی حقدار ہے، اور وہ کافرہ ہے، وہ جہنم کی حقدار ہے۔ تو یہ معاملہ ایمان و کفر سے ہے۔ کبھی بھی اپنا نسب تبدیل نہ کریں، اور کبھی کسی بچے کو پالا ہے تو اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکاریں۔
ولہذا قال تعالی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم وإخوانكم في الدين ومواليكم ثم قال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع اسمه. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. اگر کسی بندے کو تم نے مثلا کہا، کوشش تو کی کہ بھئی یہ سید ہے، تم نے تو کوشش کی لیکن غلطی سے کیا بیٹھے کہ سید ہے، تم نے تو کوشش کی لیکن غلطی سے کیا بیٹھے کہ فلاں کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا غلطی معاف ہے، تم جان بوجھ کے اس کو دوسرے باپ کے ساتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ فلاں کا بیٹا. اور آج دنیا میں یہ بڑے عجیب واقعات ہیں. اگر ہم اللہ کے حکم پہ چلیں تو کبھی بھی مشکل پیش نہ آئے. بہت سارے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے بچہ جا کے کسی یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا، کسی ہسپتال والوں سے بچہ لے لیا اور اس کو پہلے دن سے کہنا شروع کیا کہ میرا بیٹا ہے، نام بھی اپنا لگایا، سکول میں، ہر جگہ، آئیڈینٹی کارڈ میں، پاسپورٹ میں. اب جب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو اب اس پر حقیقت کھولتے ہیں تو مصیبت ہے کہ بھئی اتنا عرصہ تم میرے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں. اگر پہلے دن سے اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لکھتے یا باپ معلوم نہیں ہے لکھ دیتے ابن عبداللہ، عبداللہ اللہ کے بندے کا بیٹا ہے، تو اب اگر وہ بڑا بھی ہوتا تو دھوکے میں تو نہ رہتا نا. وہ سمجھتا کہ مجھے انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، میں ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہوں. اسی طرح ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بعض لوگوں کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنی اولاد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بچہ اٹھا لیا اور اس کو اپنا بچہ کہنا شروع کیا، اپنا نام دے دیا. اللہ کی شان یہ ہے کہ اس بچے پہ رحم کرنے سے اللہ نے ان پہ بھی رحم کیا، ان کی اپنی اولاد ہو گئی. اب جب اپنی اولاد ہو گئی تو حقیقی اولاد میں اور دوسرے کی اولاد میں تو آسمان زمین کا فرق ہے. تو اب وہ جو پہلے محبت تھی، اس کی عزت تھی، تکریم تھی، وہ ختم ہو گئی. انجام یہ نکلا کہ گھر کے اندر ایک مستقل سرد جنگ شروع ہو گئی اور گھر کا سکون جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو یہ وجہ ہے اسلام کی مخالفت. اگر پہلے دن سے آپ صراط مستقیم پہ چلیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میرے اپنے دوست ہیں، بڑے تعلق والے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے لوگوں میں ہیں، بہت بڑے جاگیردار ہیں، اسٹیٹ ہیں ان کی اپنی. انہوں نے ایک بچی جو تھی کسی ہسپتال سے لی، اس کی ماں جو تھی بچی پیدا ہونے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی. انہوں نے جا کے بچی کو لے لیا، ماشاءاللہ بچی بڑی خوبصورت. ابھی وہ چھوٹی تھی بچی تو میں نے ان کو نصیحت کی، میں نے کہا بالکل آپ خیال کریں، اس کو صحیح بتائیں کس کی بیٹی ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ تو ہے یہ کس کی بیٹی ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے. اس کے باپ کا بھی پتہ ہے، اس کی ماں کا بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ بیچاری کسی گناہ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی
اور وہاں ہماری عزیز لیڈی ڈاکٹر تھی، اس نے پردہ رکھا، بچی کو اٹھایا اور اس کو نام نہ بتایا، اور ہم نے کہا ہمیں بچی چاہیے، اس نے ہمیں دے دی، لیکن پتہ تو ہے۔ میں نے کہا پتہ ہے تو آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم کیسے بتائیں، اتنے عرصے سے ہم نے اس کو کہا ہماری بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے، اب وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئی ہے، اب ہم کیسے بتائیں؟ میں نے کہا اب بھی بتا دیں۔ وہ ماشاءاللہ لڑکی بڑی پڑھی لکھی، اور ماشاءاللہ وہ بعد میں اس نے صحافت میں یعنی اخباری جو ہوتا جرنلزم میں اس نے ایم اے کیا، میرے اوپر بھی اس نے کئی دفعہ آرٹیکل لکھے، بہت پڑھی لکھی بچی ہے۔ ایک دن میں نے اس کو بلا کے پوچھا، میں نے کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا تم ان کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ انہوں نے پالا ہے، پڑھایا ہے، پوسا ہے، میرے ماں باپ کی طرح ہیں، لیکن میرے ماں باپ نہیں ہیں، اور میں نے اپنے ماں باپ کا پتہ لگا لیا ہے، اور میرا ان سے رابطہ بھی ہے۔ انہوں نے اس کا ایک جگہ رشتہ طے کر دیا شادی کے لیے، اس نے اپنے اصلی ماں باپ کو بلا لیا، اور شادی والے دن آ کے وہ کھڑے ہو گئے کہ ہماری بیٹی ہے، تم کون ہو رشتہ کرنے والے؟ اور اس بچی نے بھی کہا ٹھیک ہے میرے ماں باپ تو یہ ہیں، جیسے یہ کہیں گے میں وہ کروں۔ اب جناب روئے کہیں جی ہاں وکیل صاحب آپ نے ٹھیک کہا تھا، پہلے دن بتا دیتے تو یہ وقت تو نہ دیکھنا پڑتا، ہماری کتنی توہین ہو گئی، ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، کسی کو زبان دی، رشتہ دیا، اور یہ کہہ کر دیا کہ ہماری بیٹی ہے۔ ان کو بھی پتہ چلا کہ ان کی بیٹی تو نہیں تھی، ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، اور رشتہ بھی نہ ہو سکا۔ میں نے کہا یہ وہی سزا ہے جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ جب اللہ فرما دیتے ہیں کہ بھئی کسی کو اس کے باپ کے بغیر نہ پکارو، اس کے باپ کے ساتھ اس کو پکارو۔ اگر آپ مہربانی کرنا چاہتے ہیں، زلزلے میں لوگ ہیں، حادثات میں لوگ ہیں، یتیم ہو گئے، بچے ہو گئے، ان کو لے رہے ہیں، بالکل لیں، ہمدردی کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کو بیٹا بنائیں، بیٹی بنائیں، اولاد بنائیں، لیکن حقیقت یاد رکھیں کہ بیٹا ہم نے آپ کو پالا ہے، ہم تمہارے محسن تو ہیں لیکن حقیقی ماں باپ نہیں ہیں۔ جب بچپن سے آپ ان کو کہیں گے اسے بھی تکلیف نہیں ہوگی بڑے ہو کر۔ اچھا جب ان کے اصلی ماں باپ کا نام بھی آپ زندہ رکھیں گے، ان کو جب پتہ لگے گا وہ بھی خوش ہوں گے، بھی ہمارا نام تو نہیں مٹایا نا۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن پہ چلو گے تو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ہے، اور جہاں مخالفت کرو گے بربادی ہی بربادی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا تم نے تو کوشش کی کہ یہ کس کی بیٹی ہے، لیکن غلطی ہو گئی، تو غلطی پہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، غلطی اللہ پاک نے معاف کر دی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کما ارشد الیہ فی قولہ تبارک و تعالی آمرا عبادہ ان یقولوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان گناہوں پہ، ان غلطیوں پہ نہ پکڑنا جو ہم نے بھول کے کر بیٹھے، یا ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو گئی۔ فثبت فی صحیح مسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل قد فعلت، یعنی جب یہ بندہ دعا مانگتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، میرا بندہ میں نے کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران
وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ حضرت صحیح بخاری میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم، کوئی حاکم ہے، جج ہے، قاضی ہے، افسر ہے، اس کے سامنے کوئی مسئلہ ہے، اس نے پوری کوشش کی، پوری تحقیق کی، پوری محنت کی اور فَيَصَابَ، اور فیصلہ بھی صحیح کر دیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں دوہرا اجر دوں گا، ایک صحیح فیصلے کرنے کا اور ایک محنت کرنے کا کہ اس نے محنت کی اور صحیح فیصلے پہ پہنچا۔ اور وَإِنِ اجْتَهَدَ، اور اگر اس نے پوری کوشش کی فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرُهُ، اگر اس نے پوری کوشش کی لیکن فیصلے میں غلطی کر گیا، اللہ فرماتے پھر بھی میں ایک اجر دوں گا کہ اس نے کوشش تو کی ہے لیکن بندہ ہے غلطی میں پڑ گیا، تو اس کو کوشش کا ثواب تو پھر بھی۔ اسی لیے علماء فرماتی ہیں کہ جتنا ائمہ گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اللہ کے بندے اگر ان کا کوئی قول کسی جگہ خطا بھی ہو گئی تو ان کا تو اجر موجود ہے، ان کا ثواب تو موجود ہے کہ انہوں نے تو کوشش کی ہے، اور اگر وہ ثواب کو پہنچے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والے کو کیا ملے گا، ان کا گلہ کرنے والے کو کیا ملے گا، توہین کرنے والے کو کیا ملے گا؟ مجتہد کے ذمے اجتہاد ہے، اس کے بعد اگر خطا بھی ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پھر بھی اجر۔ اسی لیے جیسے مسئلہ ہے کہ آپ صحرا میں ہیں، رات کو آپ یا سمندر میں، پتہ نہیں لگتا قبلہ کدھر ہے، اب آپ زور لگا رہے ہیں، دماغ لگا رہے ہیں کہ بھئی میں جب آیا تھا تو مکہ اس طرف تھا، اب میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں تو انشاءاللہ کعبہ اسی طرف ہوگا۔ آپ دماغ لڑا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، چاند کی رفتار کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز پر آپ نے کوشش کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ لی، سلام پھیرا، جب سورج نکلا ہو حیران ہوئے بھی کعبہ تو ادھر تھا، میں نے تو نماز ادھر پڑھ لی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تمہیں نماز دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہی میں نے قبول کر، تم نے اپنی طرف سے محنت کی ہے، بھول گئے تو بھول گئے، خطا ہو گئی تو ہو گئی، تم نے تو کوشش کی ہے نا، تم نے اجتہاد کیا ہے، لیکن بھول گئے ہو تو اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے بھی اجتہاد کیے ہیں، تابعین نے بھی اجتہاد کیے ہیں، ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء نے بھی اجتہاد کیے ہیں۔ اگر وہ حق پہ پہنچ گئے دوہرا اجر لے گئے، اگر غلطی بھی ہو گئی پھر بھی ان کو اجر ملا، گناہ تو نہیں ہوا۔ جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ ابھی عبیدہ بن الجراح نے پیغام بھیجا۔ ابھی عبیدہ جو تھے اس وقت ایک فوج کے سپاہ سالار تھے جو حضرت عمر نے بھیجی تھی، انہوں نے پیغام بھیجا کہ دشمن کی قوت بہت زیادہ ہے اور فوج بہت زیادہ ہے، مہربانی کر کے آپ ہماری مدد کو تشریف لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا لشکر تیار کیا اور ان کی مدد کے لیے چل پڑے۔ جب اس مقام پہ پہنچے اور وہ جگہ قریب آ گئی، باقی ایک دن یا 2 دن کا فاصلہ رہ گیا، تو خبر یہ ملی کہ جہاں مسلمانوں کا لشکر ہے وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایک بیماری نہیں بلکہ ایک عذاب ہے طاعون۔ ایسی خطرناک، اللہ معاف کرے، بیماری ہے کہ بس بندے کو گلٹی نکلی اور بندہ گیا، اور ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں بندے مر جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ وہاں طاعون کی وبا ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں،
حضرت عمر نے سارے کبار صحابہ کو بلایا کہ بھئی اب فیصلہ کریں، غور کریں کہ اگر ہم نہ جائیں تو مسلمانوں کا لشکر ہے شکست کھائے اور سینکڑوں صحابہ شہید ہو جائیں تو قیامت میں کون جواب دے گا؟ اور اگر ہم اس لشکر کو لے کے جائیں اور سب طاعون میں مبتلا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضرت اللہ کی تقدیر پہ بھروسہ کریں، موت لکھی ہے تو کون ٹال سکتا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے، ہمیں پتہ ہے کہ آگ جل رہی ہے، یہ کہاں کا حکم ہے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں اور کہیں کہ اگر بچنا ہے تو بچ جائیں گے؟ یہ تو کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب ایک آدمی پہاڑ پہ کھڑا ہو چھلانگ لگا دے، مینار پہ چڑھے چھلانگ، اور جی میں نے اگر بچنا ہے بچ جاؤں گا، مرنا ہے تو مر جاؤں گا، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی دلائل سنے، دونوں طرف کے دلائل سنے، غور کیا اور فرمایا کہ بھئی اب فیصلہ میرا یہ ہے کہ ہم اپنا لشکر لے کے نہیں جائیں گے، وہ ارض الوبا ہے، وہ ارض الطاعون ہے، ارض البلا ہے، میں کیوں حضور کے صحابہ کو وہاں لے جاؤں، لہذا واپس چلو۔ جب یہ فیصلہ حضرت نے فرما دیا تو ایک نوجوان صحابی آئے، ذرا جذبات میں آ گئے، جوش میں آ گئے، انہوں نے آگے کہا کہ یا امیر المومنین هل نفر من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے ہم بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے غصہ کیا، فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، فرمایا کہ ہاں بالکل اللہ کی تقدیر سے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی تو اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، کہاں بھاگیں گے ہم؟ اب حضرت عمر نے فیصلہ تو فرما دیا لیکن دل پریشان تو ہے۔ کی شان ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے حضرت عمر بیٹھے ہیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضرت عمر تمہیں مبارک ہو، میں نے خود حدیث سنی ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے کہ اذا سمعتم بارض الطاعون فلا تدخلوها، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کو پتہ چلے کہ اس بستی میں طاعون ہے تو کبھی نہ جائیں، وَإِذَا أَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہاں ہیں تو نکلے بھی نہیں۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے حضور کے خادم کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس بستی میں طاعون ہے تو کبھی نہ جاؤ، اور اگر تم اس بستی میں موجود ہو تو نہ نکلو، کیوں؟ بس نکلو گے جہاں جاؤ گے پھیلاتے جاؤ گے بیماری، اور نکلو گے جو لوگ مر جائیں گے ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ تو جہاں ہو اگر بیماری آ گئی تو صبر کرو، لیکن باہر ہو تو جان کر اپنے آپ کو بیماری میں نہ ڈالو۔ تو اب حضرت عمر نے اجتہاد کیا، لیکن اللہ کی مہربانی سے اجتہاد میں صحیح طریقے پہ پہنچ گئے۔ تو جب آدمی مجتہد اجتہاد کرے اور ثواب پہ پہنچ جائے اللہ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں، اور اگر مجتہد خطا بھی کرے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ اب فرماتے
فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وفی الحدیث الآخر ان اللہ تعالی رفع عن امتی الخطا والنسیان والامر الذي يكرهون علیہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رفع عن امتی، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت سے جو بات غلطی سے ہو جائے یا بھول میں ہو جائے، اللہ نے گناہ اٹھا لیا ہے، یا ایسا کام جس پہ تم کو جبر کر دیا جائے، اکراہ کر کے کرایا جائے، اس پر بھی اللہ نے گناہ معاف کر دیا ہے. اگر آدمی کافروں میں پھنس گیا، انہوں نے کہا قتل کریں گے، کلمہ کفر کہو، زبان سے کہہ دیا لیکن دل میں ایمان ہے، اللہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے. یا انسان نے خطا ہو گئی، اللہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے. بھول گیا، اللہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے. دیکھا نہیں باقاعدہ حدیث میں مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انسان نے بھول کے پانی کا پورا گلاس پی لیا، بعد میں یاد آیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیوں آمدن تو نہیں پیا ہے نا، بھول گیا بیچارے کو، روزہ یاد ہی نہیں رہا، پانی پی کے بیٹھا، ابھی او خیال ہو تو میرا تو روزہ تھا. اللہ فرماتا ہے تمہیں ہم روزے کا پورا ثواب دیں گے. اشری فرماتی ہیں کہ وہ فی الوقال تبارک و تعالی ہاہنا، اور اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. الباطل، گناہ تب ہوتا ہے جب جان بوجھ کے کیا جائے. کما قال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وفي الحديث المتقدم ليس من رجل ادعى الى غير ابيه وهو يعلمه الا كفر وفي القرآن المنسوخ فإنه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم. اور جو حدیث ہم نے پڑھی ہے پہلے اس میں ہے کہ وہ جانتا ہو پھر بھی کہے کہ نہیں میرا باپ فلان ہے، تو اس جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں اگر اپنے ماں باپ کی نسبت کو چھپا دیں کہ ہماری چھوٹی برادری ہے، چھوٹی قوم ہے، مجھے تعلیم مل گئی، میں بڑے مقام پہ پہنچ گیا ہوں، لہذا میں اپنے خاندان کے ساتھ کوئی لاحقہ لگا دوں، اس لیے بڑے لوگ ہیں، کوئی صدیقی بن جاتے ہیں، کوئی فاروقی بن جاتے ہیں، کوئی عثمانی بن جاتے ہیں، کوئی علوی بن جاتے ہیں، کوئی حسنی بن جاتے ہیں، کوئی حسینی بن جاتے ہیں، کوئی فاطمی بن جاتے ہیں، کوئی سید بن جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتے ہیں، تو یہ کفر ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسری حدیث میں ان پہ اللہ کی لعنت ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف نسبت کر رہا ہے. قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل معه الكتاب وقال فيما انزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ثم قال قد كنا نكره ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم من ترغبوا عن آبائكم وأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت عمر سے روایت ہے کہ اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ سچی کتاب قرآن اتارا ہے، اور اس قرآن کے اندر آیت رجم بھی موجود تھی کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو رجم کر دیا جائے. فرجم رسول اللہ، حضور نے اپنی زندگی میں رجم کا حکم دیا. ورجمنا بعدہ، اور حضور کے بعد ہم نے بھی رجم کا حکم دیا ہے. اور اس کے بعد قرآن میں یہ آیت آئی تھی ولا ترغبوا عن آبائکم فإنہ کفر بکم، کہ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ سے دور نہ کرو، ان کی نسبت سے اپنے آپ کو نہ ہٹاؤ، اگر ایسا کرو گے تو یہ کفر ہوگا، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی، جہود ہوگا. وَأَنَّ رَسُولَ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تطرونی کما اطری عیسی ابن مریم علیہ السلام فإنما أنا عبد الله وقولوا عبده ورسوله. میرے آقا نے فرمایا کہ خبردار مجھے اس طرح نہ بڑھانا جیسے لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا ہے. کسی نے خدا کا بیٹا بنا لیا, کسی نے ثالث و ثلاثہ بنا لیا, اور کسی نے حضرت عیسیٰ کو خود خدا بنا دیا. آپ نے فرمایا خبردار میری محبت میں تم یہ زیادتی نہ کرنا. فإنما أنا عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. جب بھی نام لو تو کہو عبدہ ورسولہ. میری شان کو یوں نہ بڑھانا کہ نعوذ باللہ خدا ہے اور مصطفیٰ کا لباس پہنا ہوا ہے. یوں نہیں کہنا کہ اصل تو نور ہے لباس بشر میں ہے. یہ نہیں کہنا کہ محمد مدنی خود مختار ہیں, عالم الغیب ہیں, ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. اور میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اللہ کے حکم کا پابند. وربما قال معمر كما اعترت النصارى ابن مريم وفي الحديث الآخر ثلاث في الناس كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستقصاء بالنجوم. اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا تین چیزیں جو ہیں یہ کفر کی علامت ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ طعن في النسب, کسی کے نسب کو برا کہو, یہ چھوٹی قوم ہے, یہ چھوت ہیں, اچھوت ہیں, حقیر ہیں, یہ کمی ہیں, یہ بالکل حقیر لوگ, بالکل ایسا طعن نہیں کرنا ہے. نیاحت علی المیت, اور مرنے پر جو لوگ ماتم کرتے ہیں, بامیلا کرتے ہیں, کپڑے پھاڑتے ہیں, سروں میں مٹی ڈالتے ہیں, فرمایا یہ بھی اللہ کی تقدیر کا کفر ہے. والاستسقاء بالنجوم, اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ آج فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے اس لیے بارشیں ہو رہی ہیں, حالانکہ بارش دینے والا اللہ ہے, ان ستاروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, آسمانوں میں ابراج بنانے والا بھی اللہ ہے, ان کی حرکات کو چلانے والا بھی اللہ ہے. تو اس لیے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بارش ہوئی, حضور نے فرمایا آج کتنے لوگ ہیں جو کفر میں پڑ گئے اور کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان زیادہ ہو گیا. صحابہ نے پوچھا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں مطرنا بنوء کذا و کذا, اس لیے بارش ہوئی ہے کہ آج فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے, وہ کافر ہو گئے. اور جو مومن ہیں وہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ, اللہ کی رحمت سے ہم پہ بارش آئی ہے, تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہم ثبتنا علی الایمان. اگر ایک آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلا, مسجد میں آنے کے بعد اس نے 4 رکعت نماز سنت بھی عصر سے پہلے ادا کی, اور امام کے پیچھے جب اس نے نیت کی تو زبان سے ظہر کا لفظ کہہ دیا, کچھ بھی نہیں ہوتا, نماز ٹھیک ہے. رکن یمانی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے, بعض روایات میں ہے کہ اس میں بھی جو پتھر کے ٹکڑے ہیں وہ جنت کے ہیں, اور یہ روایت میں آتا ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے کہ جو بندہ جا کے استلام کرے گا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا, تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں آمین آمین, اللہ اس کی دعا قبول فرما دے. رکن یمانی کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے, ہاتھ سے استلام کرنا سنت ہے, اور اگر رش ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مسجد عائشہ سے احرام باندھنا اگر عمرہ کریں کوئی منع نہیں ہے, یہ رانا سے باندھیں, مسجد عائشہ سے باندھیں. باقی یہ ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے, چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو. جب طواف
طواف شروع کریں گے تو آپ ایسے کھڑے ہوں اور آپ کا سینہ، رخ، ہر چیز کعبے کی طرف ہو، اور آپ ایسے کھڑے ہوں کہ گویا اس حجر اسود کے کنارے کے سامنے آپ کا کندھا ہے، وہاں نیت کی، ذرا آگے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، طواف شروع کر۔ طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں، پھر اگر رکن یمانی پہ آئے تو رکیں گے، اب یہ وقوف ہے، طواف نہیں ہے، اس لیے آپ ہاتھ لگائیں۔ حجر اسود پہ آئے پھر سینہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، یا سینہ نہ کریں چلتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، تو دونوں جائز ہیں، کوئی منع نہیں۔ وہ سینہ کرنا جو ہے حالت وقوف میں ہے، نہ کہ حالت طواف میں ہے، وہ تو آپ رکیں گے تب اشارہ کریں گے۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے دعا بھول جاتی ہے، کھانا تو کبھی نہیں بھولا نا، کھانا نہیں بھولا، دعا بھول گیا تھے بیچارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کرنا ضروری ہے، میرے جیسے لوگوں کو ضروری ہے، تیرے جیسے عالم کو کوئی ضروری نہیں۔ جو خود بڑا عالم ہو، ائمہ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، اس کو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے سامنے پوری حدیث کا ذخیرہ نہیں ہے، جو احکام ناسخ و منسوخ کو نہیں جانتے کہ کون سا حکم منسوخ ہو گیا ہے، کون سا حکم ناسخ ہے، جو نہیں جانتے ہیں کہ دو احادیث مبارک میں ارجح کون سی ہے، جو نہیں جانتے کہ دو حدیثوں میں سند کے اعتبار سے کس میں قوت ہے، اور جو نہیں جانتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا حسن ہے یا صحیح ہے یا منقطع ہے یا مرسل ہے یا معضل ہے، تو میرے جیسے آدمی کو ضروری ہے کہ میں کسی سے مسئلہ پوچھوں گا؟ اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو علم والوں سے پوچھو، اور تیرے جیسا عالم ماشاءاللہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تم تو خود امام ہو۔ کہتے ہیں جی کہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اشراق کی سنتیں پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں، تو وہ نہ پڑھیں۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ حدیث ہے، اور اتنی بڑی حدیث ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھ کے مسجد میں رہے اور کوئی دنیاوی بات نہ کرے، سورج نکل کے قید رمحن ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے اور پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے، اس کو اللہ ایک عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے عمرہ ہو گیا۔ اتنی بڑی نعمت کو اصل مشکل یہ ہوتی ہے میرا عزیز، یہ اہل حدیث نہیں کہتے، علماء اہل حدیث کبھی یہ بات نہیں کہتے۔ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ابھی 2 کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں، ان کے دماغ میں کیڑے ابلتے رہتے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ تو علماء ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھی ہو، پڑھائی ہو، وہ کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی احادیث موجود ہیں۔ اور پھر محدثین تو فضیلت اعمال میں ضعیف حدیث بھی لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ منذری نے کتنی، الترغیب و الترہیب نے کتنی حدیثیں لی۔ خود امام بخاری دیکھیں کہ اپنی کتاب الجامع الصحیح میں جو ان کا مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ الادب المفرد میں نہیں ہے۔ آدمی میری اپنے کوئی ذاتی کام کے لیے صرف 1-2 گھنٹے بعد مکہ چھوڑ جاتا ہے، احرام باندھے گا، چھوڑ کے کہاں جاتا ہے یہ بھی تو لکھو نا آگے۔ اور اگر ذاتی کام ہے تو کوئی ضروری نہیں عمرہ۔ پورے مکے کا حدود حرم جہاں تک ہے
اس میں جتنی مسجدیں ہیں سب میں 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ کہتے جی کہ آج کل لوگ اجتہاد بڑا کر رہے ہیں، مجتہد تو آج کل کوئی نہیں، ویسے عام لوگ لگے ہوئے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ مجتہد میں جو شرائط ہیں وہ تو 1 بندہ بھی نہیں ملتا۔ خانہ کعبہ کو بھی قیامت سے پہلے نقصان پہنچے گا، بالکل حضور نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے کعبے کو گرایا جائے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے حالت نماز میں ہم کعبے کو دیکھیں نہیں، سجدے کی جگہ پر، کیونکہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے، اور عاجزی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آنکھیں اٹھا کے کھڑا ہو، بلکہ نظریں جھکا کے کھڑا ہو۔ سجدہ صاحب اسی طرح ہے جیسے تم باقی سجدے کرتے ہو کہ 2 سجدے کر لیے بس سجدہ صاحب ہو گیا۔ نماز میں ہم نے فاتحہ پڑھ لی، فاتحہ کے بعد جب اگلی سورج شروع کریں گے تو پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس۔ تیجا کروانا جائز ہے، تیجا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بہرحال بالکل ناجائز ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، غیر مؤکدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک نے پڑھی بھی اور کبھی نہیں بھی پڑھی۔ مؤکدہ کا معنی ہوتا ہے کہ حضور نے ہمیشہ پڑھی، تو معنی زیادہ تاکید والی ہو گئی۔ کہ آپ کے سوال و جواب کا کوئی کیسٹ مل جائے گا، باہر بازار میں ملتے ہیں، میرے پاس تو ہوتا نہیں، نہ کبھی بنایا، نہ کبھی رکھا، نہ کبھی الحمدللہ بیچا ہے۔ باقی جو لوگ کرتے ہیں ان کو منع بھی نہیں کرتا کہ اس طرح دین کا ایک کام ہے، سلسلہ ہے جو آگے چلتا ہے۔ جوتے پہن کے نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے اگر جوتا پاک ہو۔ اگر جوتا ہی پلید ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوتی۔ کیا تہجد نماز پڑھنے سے پہلے سونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی تم نفل پڑھتے ہو یہ سب تہجد ہے۔ تہجد کا معنی نیند چھوڑنا۔ کیا معنی؟ نیند کا وقت ہے، ہم نیند نہیں کر رہے، تہجد پڑھ رہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سونے کے بعد پڑھو۔ کہتے کہ جی آج کل جو پرفیوم ہیں اور یوڈی کلون ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء عصر نے تحقیق کی ہے کہ ایک تو اس میں الکوہل نہیں ہوتا ہے، اب پٹرول وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، اور اگر ہو تو اس کی حیت بھی بدل جاتی ہے اور اڑ جاتا ہے۔ لیکن تقوی کا مقام تو یہی ہے کہ نہ لگائے۔ ایک ہے چیز کا جائز ہونا، ایک ہے بہتر ہونا۔ بہتر تو نہ لگانا ہے۔ آپ عطر لگائیں، آپ نے اگر خوشبو لگانی ہے تو حضور پاک نے بھی تو عطر استعمال فرمایا، آپ بھی عطر لیں۔ عطر عود ہے، عطر مشک ہے، عنبر ہے، گلاب ہے، عطر مرکز ہیں، ان کی خوشبو بھی زیادہ دیر رہتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے نا، انگریز بڑا چالاک ہے نا، اس نے ایسا زہر پھیلا دیا ہے کہ جو عطر لگائے یہ ملا ہے، پرانے خیالات کا ہے، چھوڑو اس کو، اور جو پرفیوم لگائے یہ ماڈرن آدمی ہے۔ اس نے ایک ذہن بنا دیا ہے کہ اب عطر لگانا جو سنت تھی حضور کی
اس کو اس نے متروک کر دیا ہے کہ چھوڑو یار یہ تو پرانے لوگوں کی بات ہے کہ تم اب بھی عطر لگاتے ہو. یا حول ولا قوت، بہت پرانی بات ہے. تو پھر تو نعوذ باللہ کوئی کہے کعبہ شریف بھی پرانا ہے، 4000 سال ہو گئے، اس کو بھی چھوڑ دیں. قرآن شریف کو بھی 1400 سال ہو گئے، پرانا ہو گیا. یہ تو انگریز دشمنی ہے. ان کو 2 فائدے ہو گئے نا. ایک تو ان کا پرفیوم بک رہا ہے، کیونکہ پرفیوم کے اصل بنانے والے تو وہی لوگ ہیں نا. ہم تو نکال ہیں نا، ہم تو ان کی نقل کرتے ہیں، اصل تو وہی بناتے ہیں نا. شرعی طور پر داڑھی ایک مشت ہونا ضروری ہے. وہ جو حدیث ہے نا کہ جو لوگ میرے صحابہ کو گالی دیں گے، تمہارے سامنے گالی دے گا پھر بھی تم کھانا کھاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہے کہ مطلق لفظ شیعہ آ جائے تو ہم آسمان پہ چڑھ جائیں. شیعہ میں تو 360 قسمیں ہیں. پڑھنا ہو تو کتاب منہاج السنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں جا کے پڑھیں. وہ تو ایک مطلق بات ہے کہ بھئی دیکھو نا کہ ہر چیز جو ہے، اب ہم مثلا ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں وہاں ہوٹل ہی کافروں کے ہیں تو کہاں سے کھانا کھائیں گے؟ ہندوؤں کے ہوٹل ہوتے ہیں تو وہاں بھی فقہا نے یہی لکھا ہے کہ اگر یقین ہو کہ یہ ہندو کھانے میں پلید چیز ڈالتا ہے پھر نہ کھائیں. آپ کو یقین ہو کہ یہ ہاتھ دھو کے چیز نہیں بناتا نہ کھائیں، پتہ نہیں اس کے ہاتھوں کو کیا بلا لگی ہوئی ہو. تو اسی طرح جو لوگ حضور کے صحابہ کو گالی دیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کون کھا سکتا ہے؟ کوئی مسلمان برداشت ہی نہیں کر سکتا. ایک آدمی نے اقامہ خریدنے کے لیے باپ کا نام بدلا، گناہگار ہے، توبہ کریں. ایک آدمی عصر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کو میں نے عصر پڑھی یا ظہر پڑھی، نیت میں نے کیا کی تھی. تو نکلے جو تھے کیوں نکلے تھے؟ جب عصر کے لیے نکلے تھے یہی نیت ہے، اور کیا نیت ہوتی؟ ہمارے ملک میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں، وہ بدعت ہے. اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے ہیں. یہ حضرت بلال سے زیادہ عاشق نہیں ہے. یہ 27 لاکھ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اوپر پڑھو تو یہ ہے اور نیچے پڑھو تو یہ مسئلہ نہیں ہے. بعض محدثین کہتے ہیں کہ 1 کا لاکھ ملے گا کہ اگر ہم اکیلے پڑھیں، محلے کی مسجد میں پڑھیں تو 25 درجہ بڑھ گیا 25 لاکھ ہو گیا. جامع مسجد میں پڑھیں تو 27 درجہ بڑھ گیا 27 لاکھ ہو گیا. تو اللہ کی رحمت میں امید کر رہے ہیں کہ زیادہ ملے. کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے مسجد نبوی میں جمعہ کے دن صبح کی نماز پڑھی، امام نے اس میں سورت سجدہ تلاوت کی، ہماری عورتوں کو پتہ نہیں تھا، وہ سجدے میں تو نہیں گئی لیکن رکوع میں چلی گئی، نماز ہو گئی. جو رکوع میں بھی نہیں گیا اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھے. لیکن جھک گیا رکوع میں چلا گیا، نماز ہو گئی. کہتے جی کہ ہمارا ایک امام ہے مسجد کا 11ویں شریف دیتا ہے، تم جو اس کو روٹی نہ دو کیا کرے آخر؟ نہ تم یہ مسئلہ پوچھنے والے کتنے دفعہ اس کو روٹی پہنچائی ہے؟ اللہ کے حرم میں قسم کھاؤ. جب تم علماء کو عزت کے ساتھ کھانا نہیں دو گے تو وہ بھی انشاءاللہ 11ویں شریف 12ویں شریف 27ویں شریف کل شریف جمعرات شریف روٹی تو کھانی ہے نا انہوں نے، ویسے حرام ہے کھانا.
سرکار دو عالم کے جب روضہ مبارک میں جائیں تو بالکل سیدھا سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتے جی کہ طواف کرتے ہوئے بعض اوقات عورتوں سے سینہ لگ جاتا ہے، بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تو جانتے ہیں نا نیتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کو جانتے ہیں نا کہ تم نے آمدن ڈھونڈا ہے یا اتفاق ہوا ہے۔ اتفاق ہو جائے تو اللہ، ہمیں تو کبھی کسی عورت کا سینہ نہیں لگا، پتہ نہیں تمہیں کیسے لگتا ہے، ہم تو یہاں پیدا ہوئے زندگی گزر گئی۔ منع یہ ہے کچھ نیت خراب ہے، توبہ کرو اللہ کے آگے، کیونکہ ایک بات یاد رکھو، ایک تو غیر محرم کو دیکھنا حرام، چھونا حرام، پھر عمرے پہ آئی ہوئی عورت جو ہے وہ اللہ کی مہمان ہے، اس کو چھیڑو گے تو اللہ کا قہر آئے گا۔ مہمان کا چھیڑنا تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی مہمان ہے، وہ تو اللہ کی مہمانی میں آئی ہوئی ہے، اس کی عزت اور احترام کا خیال کریں۔ احرام جو ہے جی، ویگن سے سامان اتارتے ہوئے خون نکلا ہاتھ سے، کوئی حرج نہیں، خون بھی تیرا نکلے، شریعت جرمانہ بھی تمہیں کرے، اچھی بات ہے بھائی، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا عمرے کو خون نکلنے سے۔ نماز میں جو رفع یدین کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ہیں ان کی بھی ٹھیک ہے۔ ان کے پاس بھی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا صحابہ سے کہ آؤ تمہیں میں نماز پڑھ کے دکھاؤں جو حضور نے پڑھی ہے اور آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں، تم نے کیوں کفر اسلام کی جنگ بنا دیا ہے؟ یہ کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، نہ کوئی کفر ہے، نہ اسلام ہے، نہ نماز کے باطل ہونے کا مسئلہ ہے، یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں۔ بلا وجہ جھگڑے کر کے حضور کی امت کو تو نہ لڑائیں۔ اس زمانے میں ضرورت ہے کہ حضور کی امت کو متحد رکھا جائے اور چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کر کے نفرتیں نہ پھیلائی جائیں۔ کفر متحد ہو چکا ہے اور اسلام لڑ رہا ہے۔ مندر کا پجاری جاگتا ہے، مسجد کا نمازی سوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن حقنا علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت